آج کے شو میں پیراگون کیس گرفتار ملزم قیصر امین بٹ پلی بارگین کو تیار. قیصر امین بٹ کے انکشافات اہم سیاسی شخصیات زد میں. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. قیصر امین بٹ کی گرفتاری ہوئی صبح سندھ سے, لیکن ملوث پائے گئے پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی اور ایک بڑے اسکیم کے اندر نیب لاہور پہ, جس پہ اب ان کا ریمانڈ بھی ہوا. اس اہم ترین معاملے کے اندر کون سے ایسے بڑے نام ہیں جو بے نقاب ہونے جا رہے ہیں؟ کون سی ایسی کیا کوئی بڑی سیاسی شخصیت ہے جو بے نقاب ہوگی؟ کیا کون سے نام ملوث ہے؟ کہاں سے یہ گٹھ جوڑ ہے, یہ نیکسس ہے جو آپریٹ کر رہا تھا؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں. لیکن اس ایڈمنسٹریٹو جج اکاؤنٹیبلٹی کورٹ لاہور میں سبمٹ کری اور وہاں پر کچھ اہم باتیں, جیسے مثال کے طور پہ that during 2013 all TMA approved housing schemes was transferred to LDA. However, record of Paragon housing scheme was not shifted to LDA by the accused persons. Paragon City Housing has no approval from LDA. Thus, directors, beneficial owners are running this housing scheme unlawfully. Illegally اس پر جو ہے اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے. اس میں 89 complainants کا بھی تذکرہ ہے اور جو نیب کے پاس ہیں جی, وہ کہتے ہیں that accused Qaisar Amin Butt and others have cheated members of public at large by making false promises of plots. So far 89 complainants. اب یہ وہی اس وقت ریمانڈ رپورٹ ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں, اس کے اندر یہ تمام تفصیلات لکھی ہیں. اور آگے یہاں پر بینک اکاؤنٹ کا ایک تذکرہ ہے. اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ ڈیورنگ انٹیروگیشن accused Qaisar Amin Butt disclosed that bank accounts of MS Paragon City are operated by accused ندیم ضیاء. یہ ندیم ضیاء وہی ہے جو کہ مفرور ہے, ابھی تک ہاتھ نہیں آئے نیب کے. اور further disclosed that there are also beneficiaries owners of MS Paragon City other than 2 directors of said company. یعنی ان ڈائریکٹرز کے علاوہ بھی 2 ایسے لوگ نام ہیں جو مستفید ہو رہے ہیں, بینیفیشل اونرز ہیں, اور ان کے نام ڈائریکٹرز میں شامل نہیں ہیں. who have intensive financial interest in the said housing scheme. Accused disclosed that funds of Paragon City were diverted to the personal bank accounts of family members of accused ندیم ضیاء. اب یہ بڑے اہم ترین معاملات ہیں جو ہم آپ کے سامنے اس وقت رکھ رہے ہیں پیراگون کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد کچھ دیگر تفصیلات اور کچھ تازہ ترین معلومات کے ساتھ اہم ترین انکشافات قیصر بٹ کی گرفتاری اور اس کے بعد ہونے والے انکشافات آج ہوں گے بے نقاب میں. میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں آپ کے سامنے ریمانڈ رکھا ہے قیصر امین بٹ کا, اور اس حوالے سے انویسٹیگیشنز کی اپڈیٹ اور انہی اپڈیٹس کا کچھ خلاصہ آپ کی صورت میں جو کہ آپ ابھی دیکھ بھی سکیں گے, جس میں مطابق قیصر امین بٹ پیراگون میں 6% کے پارٹنر ہیں. اور یہ اس وقت یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو نیب نے پیش کی ہیں اس ریمانڈ رپورٹ کے اندر, جن کی ڈیٹیلز ہم نے اس وقت سمرائز کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں. جن 89 لوگوں نے شکایت دی وہ ڈیفالٹر ہو چکے تھے. ملزم کے وکیل کا موقف تھا, ملزم نے سی او پیراگون ندیم ضیاء سے مل کر شہریوں کو لوٹا. یہ نیب کے پروزیکیوٹر کا کہنا تھا وہاں پر. اور قیصر امین بٹ نے بتایا کہ ندیم ضیاء پیراگون کے سارے اکاؤنٹس دیکھتے ہیں. نیب کے تفتیشی افسر کا بیان ہے. قیصر امین بٹ نے یہ بھی بتایا کہ ایک تیسرا شخص بھی اس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا پڑھ کے, اس سے مالی فوائد اٹھاتا رہا ہے. ندیم ضیاء مختلف پرائیویٹ اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز کرتے رہے. نیب نے یہ بھی کہا عدالت میں, معزز عدالت میں. اور پیراگون سوسائٹی کے گرفتار ڈائریکٹر قیصر بٹ کا 15 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے نیب کے حوالے کیا گیا. اس سے اور ملزم جو ہے اس وقت پلی بارگین کی درخواست بھی نیب کو پیش کر چکا ہے. دوران سماعت قیصر بٹ کے وکیل نے بتایا کہ وہ پلی بارگین کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور ہمارے تمام اکاؤنٹس منجمد ہیں, بحال کیے جائیں تاکہ ہم متاثرین جو 89 کمپلیننٹس ہیں, جن کو یہ کہتے ہیں جن کو وکیل کے یہ ڈیفالٹرز ہیں, ان کو کرکوم لوٹا سکیں. میرے ساتھ
موجود ہے سینئر صحافی انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہے جناب اسد کھرل صاحب, کراچی اسٹوڈیوز میں ساتھ جوائن کریں. اسد صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہے. میرے ساتھ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, اور جناب عارف چودھری صاحب سینئر ماہر قانون اسلام آباد میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اسد کھرل صاحب, کیا ماجرا ہے اس پر, یہ پیراگون کا ماجرا, قیصر امین بٹ کی گرفتاری کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ یہ تیسرا شخص کون ہے جو مالی فوائد اٹھا رہا تھا؟ یہ اس رپورٹ میں جو لکھا ہے, کون ہے تیسرا شخص؟ کھرل صاحب یہ ایسے ہی ہے جس طرح ہر بندے کو پتا ہے کہ پیراگون کا اصل مالک کون ہے. یہ سپریم کورٹ میں معاملہ آیا, نیب کے اندر بھی ہے, میں نام نہ بھی لوں یا لوں تو سب کو پتا ہے کہ کون اس کا مالک ہے. معاملہ یہ ہے کہ سعد رفیق کا بینیفیشری اگر بات کی جائے تیسرا شخص کی, تو ان سے زیادہ تو بینیفیشری اس میں کوئی نہیں ہو سکتا. قیصر امین بٹ صاحب کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ قیصر امین بٹ صاحب جو ہے اس حوالے سے سعد رفیق کا ایک بیان آیا ہے کہ اس کو کوکین دی جا رہی ہے اور میرے خلاف بیان لیے جا رہے ہیں. انہوں نے ممنوع ڈرگز کا نام لیا ہے. ممنوع اگر ڈرگز کا نام لیا ہے تو ممنوع ڈرگز پہ قیصر امین بٹ کو کس نے لگایا تھا, یہ بھی سعد رفیق صاحب اس بات کی وضاحت کر دیں. اور یہ بھی بتا دیں کہ قیصر امین بٹ صاحب کو جب نیب نے پہلے بلایا تھا انٹیروگیشن کے لیے اور ان کی وہاں پہ حالت غیر ہو گئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے چھوڑ تو دیا, لیکن اس وقت بھی وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار تھے, لیکن ان کو غائب کس نے کرایا؟ پھر اس کے بعد ندیم ضیاء جو سی ای او ہیں, جو تمام اس کے اکاؤنٹ دیکھتے تھے, ان کو غائب کس نے کرایا؟ نیب اسی پیراگون کے حوالے سے 2 اہم گواہ جو ہیں ان کو غائب کس نے کرایا؟ پھر یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ نیب کے اندر جو جس طرح آپ نے بات کی انٹرو کے اندر کہ جو پیراگون سوسائٹی ہے اس کی جو این او سی نہیں تھا, اس کے اندر خسرے کھیوٹ کھتونیاں, اگر سارا اس کا ریکارڈ نکالا جائے اور کس طریقے سے سرکاری جو زمین ہے, جو اس کے بعد مشترکہ کھاتے کی جو زمینیں ہوتی ہیں, جو کھالے اور جو راستے ہیں, اور اس کے بعد اور جو زمینیں ہیں سرکاری, وہ بھی اس کے اندر ڈالی گئیں. پھر آشیانہ سکیم جو ٹھیکہ جس کا کینسل کر کے ان کو دیا گیا, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آشیانہ اور پیراگون ساتھ ساتھ تھے اور تمام سرکاری جو وسائل ہیں وہ وہاں پہ سڑکیں گئیں, سڑکوں کے جال بچھائے گئے, وہاں پہ گیس گئی, اور گیس بھی, یعنی پیراگون سوسائٹی کا اپنا آپ نکال کے دیکھ لیں, ان کے بہت کم پیسے اس انفراسٹرکچر, اس گیس کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے, جتنی یوٹیلیٹیز جو آپ سروسز ہیں وہ بہت کم ہوئی ہیں. زیادہ تر جو ہیں وہ سرکاری فنڈ جو ہے وہ لگائے گئے ہیں, لیکن اس کے جو بینیفیشری ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور یہ جو قیصر امین بٹ صاحب جو بات کر رہے ہیں, قیصر امین بٹ صاحب کو ایک ڈمی کے طور پر یوز کیا جاتا تھا اور اسی لیے ان کو فرار کرا دیا گیا. بالآخر وہ نیب نے ان کو گرفتار کر لیا, اور یہ 89 نہیں ہے, نیب والوں کو بھی شاید یہ نہیں پتا. یہ جب چمبا ہاؤس میں نیب کا دفتر تھا تو اس وقت بھی پیراگون سوسائٹی نے چیٹنگ پبلک ایٹ لارج سینکڑوں لوگوں سے پیسے انٹے تھے. 2004-05 سے یہ سوسائٹی شروع ہوئی اور 8-9 تک بھی کسی کو پلاٹ نہیں دیے گئے تھے, پیسے انٹ لیے گئے, ڈیولپ نہیں کرایا گیا تھا. اس حوالے سے اس وقت کے جو ٹاؤن میونسپل جو ٹی ایم اے اور ایل ڈی اے کے جو لوگ ہیں, انہوں نے باقاعدہ اس کو کہا تھا کہ اس کا این او سی نہیں ہے. پھر انہوں نے بیک ڈیٹ کے اندر اپنا انفلوئنس استعمال کر کے کس طریقے سے وہ این او سی لیا, اور وہ ساری چیزیں جو ہے ریکارڈ پہ موجود ہیں, اور وہ پارشلی این او سی تھا. آج بھی ان کے پاس این او سی, ایک تو آپ نے بتا دیا نا ایل ڈی اے کا, وہ بھی نہیں ہے, اور ٹی ایم اے کا بھی ہے, وہ پارشل تھا, اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی این او سی نہیں لیا. تو یہ سارا ایک فراڈ اور انلیگل سارا معاملہ تھا. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے سعد رفیق صاحب کے بانڈ نکلتے تھے. سعد رفیق صاحب, اب ہر بندے کو پتا ہے لاہور شہر میں جو بھی رہتا ہے کہ سعد رفیق صاحب کی انہیریٹڈ پراپرٹی کیا تھی. ان کا 3-4 مرلے کا گھر تھا. اس کے بعد ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ ایک ایم این اے ایم پی اے کی تنخواہ اور پرکس اینڈ پریویلیج جو ہے اس کو ملا کے ضرب تقسیم بھی کر دی جائے تو وہ بلین اور ملین میں تو نہیں بن سکتے, اور پھر ان کے اخراجات بھی ہوتے ہیں. اور الیکشن پہ آج تو کل تو ماشاءاللہ ایک الیکشن کے اوپر ایم این اے اور ایم پی اے کے اوپر 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 کروڑ روپیہ خرچہ آتا ہے. صحیح بات. تو یہ سارا پیسہ سعد رفیق صاحب بتا دیں کہ وہ کدھر سے آ رہا ہے, کیسے آ رہا ہے, کون سے ان کے ذرائع ہیں, کون سا کاروبار ہے, کیونکہ ان کا تو کوئی کاروبار نہیں ہے. بظاہر وہ کہتے ہیں میرا تو کوئی کاروبار نہیں ہے, میرا تو پیراگون سے کوئی تعلق نہیں ہے. صاحب ایک بات یہ ہے جی کہ اس رپورٹ کے اندر, ریمانڈ رپورٹ کے اندر, جیسے ادھر لکھا بھی گیا ہے کہ آ کے انہوں نے فنڈز جو ہے ندیم ضیاء کا جہاں حوالہ دیا گیا ہے کہ that they were other 2 directors of said company society who have intensive financial interest in the said housing scheme. اب یہ جو 2 الگ ڈائریکٹرز ہیں جو جن کا نام ہے بینیفیشل اونرز ہے لیکن ڈائریکٹرز میں نام نہیں ہے, نیب نے نام کیوں نہیں لکھا سعد رفیق صاحب کا؟ اگر سعد رفیق صاحب ہیں تو اگر کنکلوسیو ایویڈنس ہے نیب کے پاس تو عدالت میں, کیونکہ میڈیا میں تو ہم نے سنا ہے اس وقت بیانات بھی آ رہے ہیں اور کیسز بھی چل تو رہے ہیں ان کے اوپر, لیکن اس ریمانڈ رپورٹ میں عدالت کے سامنے نام کیوں نہیں آیا ان کا؟ اسد کھرل صاحب, میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, انویسٹیگیشن ابھی چونکہ پریلیمنری سٹیج پہ ہے, اور سعد رفیق صاحب
اور سلمان رفیق صاحب کی آلریڈی اریسٹ وارنٹ نکل چکے ہیں, اور جو اریسٹ وارنٹ کے اوپر چیئرمین صاحب نے سائن کیے ہیں اس کے پیچھے گراؤنڈز ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں سعد رفیق صاحب کے حوالے سے اور سلمان رفیق صاحب کے حوالے سے, جو ان کے ایسٹ بیہائنڈ مینز ہیں اس حوالے سے ہیں, جو پیراگون سے ان کا لنک ہے, اور آشیانہ کے حوالے سے جو بینیفٹس جس طریقے سے بھی انہوں نے اٹھائے ہیں, حکومت کا انفلوئنس استعمال کیا, اور ساتھ ہی بینک آف پنجاب سے جو آشیانہ کے حوالے سے اور مختلف کمپنیز کے حوالے سے سعد رفیق صاحب جو ہے ندیم ضیاء کو ساتھ لے کے گئے, شہباز شریف صاحب کے آفس میں موجود تھے, وہاں پہ پریزیڈنٹ جو نیشنل جو بی او پی ہیں بینک آف پنجاب نعیم الدین خان کو بلایا گیا, اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ نے ان کی جو پیمنٹ ہے, جو قرضہ ہے ان کے اوپر, ایک تو اس کے اندر رعایتیں دیں, ان کو ریشیڈولنگ کریں اور اس کو میکسیمم جو ہے فیور دی جائے. تو وہاں پہ سعد رفیق صاحب اس کو ساتھ لے کے گئے تھے اور ندیم ضیاء صاحب کو ساتھ لے کے گئے تھے. اگر سعد رفیق کا تعلق نہیں ہے تو ہر جگہ پہ ندیم ضیاء اور سعد رفیق کا انفلوئنس کیوں آتا ہے؟ ہر جگہ پہ جب ایک بڑی کمپنی کو ٹھیکہ ختم کرا کے سعد رفیق جو ہے ان کی جو مطلب بظاہر تو ظاہری بات ہے نام نہیں اور بے نامی نیب کا یہی تو قانون ہے کہ اس کے بے نامی ہیں. بیسیکلی سعد رفیق سلمان رفیق بے نامی دارز ہیں پیراگون کے, اور جو ندیم ضیاء ہے وہ فرنٹ مین ہے. اب ندیم ضیاء جو ہے اور قیصر امین بٹ یہ دو واحد مورے ہیں جو کہ اس معاملے کو سعد رفیق تک لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ندیم ضیاء جو مفرور ہے ان کا این آئی سی بھی ہم دکھا دیتے ہیں اس وقت, جو ڈیٹیل ہم نے نیب سے اس وقت جو ذرائع سے اور جو عدالتوں میں ریکارڈ جمع ہوا ہے اس کی ہے, تو یہ تو مفرور ہے اس وقت ندیم ضیاء جن کی آپ اس وقت این آئی سی دیکھیں گے. اس کے بعد آپ کو ہم ٹویٹس بھی دکھا دیتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو یہ بتائیں اس پروگرام میں, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے خواجہ سعد رفیق صاحب سے بات کی, انہوں نے کہا تو انہوں نے اس وقت ایک طرح سے انہوں نے صاف صاف انکار کیا, یا پھر انہوں نے بولا جی کہ میڈیا پہ وہ یہ جو جھوٹ ہو رہا ہے یہ سب کچھ پروپیگنڈا ہے, اور تقریباً وہی باتیں جو انہوں نے ان ٹویٹس میں کی ہیں وہی باتیں انہوں نے ہم سے بھی کی ہیں. جیسے انہوں نے اس ٹویٹ میں ایک لکھا ہے جی کہ نیب عدالت جو ہے ان کی اہلیہ کی درخواست ہے, یعنی جو اس پر قیصر بٹ کی اہلیہ کی درخواست ہے کہ اس کے مکمل طبی معائنے کے میڈیکل جو ہے اس پر کیا جائے, لیکن اب تک کیوں نہیں کیا جا رہا, میڈیکل بورڈ کیوں نہیں تشکیل دیا گیا. ایک سوال انہوں نے یہ اٹھایا. ایک انہوں نے یہ اٹھایا جی کہ اس پر انہوں نے بات اعتراض اٹھایا کہ حکومتی اہلکار بنے ہوئے ڈی جی نیب لاہور, اور وہ حکومتی اہلکار بن کر ان کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں, جھوٹے گواہ بنا رہے ہیں. اور پھر ایک اہم بات جو انہوں نے کی ہے, کیوں اس بات کا اس لیے آپ جوڑ سکتے ہیں اس کے منسلک اسی بات سے جو کچھ دن قبل مجاہد کامران صاحب کر رہے تھے تشدد کی, تو وہ کہتے ہیں نیب نے زیر حراست ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا ہے جی اس وقت اس قیصر امین بٹ کو, اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ممنوعہ ڈرگز جو ہیں اس پر دی گئی ہیں. اچھا, سعد رفیق صاحب کا ایک ساؤنڈ بائٹ بھی ہم سنا دیتے ہیں اور اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ہیں, تو ہم اپنے وکلا کے پینل کی طرف بھی پھر آگے بڑھیں گے. لیٹس ہیئر دس, انہوں نے کیا کہا ہے, لیٹس ہیئر دس. ہم نے کیا ہے, میرا گناہ یہ ہے کہ میں ووکل ہوں, میں بات کرتا ہوں, بات کرنا بند کر دوں کیا؟ مجھے جیل جانے سے سلمان رفیق کو کوئی خوف نہیں. پہلی بار جانے سے 14 بار جیل کاٹ رہے ہیں. حضرت صاحب یہ بات کتنی اہم ہے کہ ذہنی تشدد کا نشانہ بنانا ممنوع ڈرگز کا, اور ابھی جو ہم آپ کو کیا بتائیں, انہوں نے جو ڈرگز کا نام بھی لیا ہے, جو ہم سے بات میں انہوں نے باتوں میں بتایا ہمیں تھوڑی دیر قبل میسیجز میں. یہ کیا ہو کہہ رہا ہے سر, یہ جو سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں, مجاہد کامران کہہ رہے ہیں, ایسے تو لگ رہا ہے نیب لاہور میں کوئی گوانتانامو بے بن گیا, کیا بن گیا خدا نہ خواستہ, جو ایک پروپیگنڈا جس طرح اٹھایا جا رہا ہے اس وقت. اظہر صدیق صاحب. بہت شکریہ سیفان, بڑی زبردست بات. ڈاکٹر انور سجاد نے دو باتیں بڑی خوبصورت کی ہیں اور میں اکثر کرتا ہوں. صفائی نصف اقبال ایک جرم ہے, حد سے زیادہ خلوص انسان کو مشکوک بنا دیتا ہے. دیکھیں جو پیٹی بھائی نہیں ہوتا, جو دوست یار ہوتے ہیں, وہ ایسے کوئی پتہ نہیں کوئی شرابی یا کبابی ایسے لوگ یا نشئی لوگ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں نا, ایک دوسرے کی عادتوں کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ تو آج انہوں نے دیکھے ثابت کر دیا, یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ وہ کوئی کوکیل پی رہی ہے یا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ سمجھنا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ گھر میں اٹھنا بیٹھنا جہاں کہیں بھی تھا. میں نے آپ کے پروگرام میں بہت پہلے بھی کہا تھا, ان کا ٹیلی فون ریکارڈ, ان کا آنا جانا گھر میں, خواجہ سعد رفیق اور ان کا آپس میں تعلق, ایوری بڈی نوز. محلے میں جا کے پوچھ لیں آج کہ خواجہ سعد رفیق کا ان کے گھر کتنا آنا جانا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کوکین پلا کے ان کو بیان لیا جا رہا ہے ان کا. صاحب دیکھیں بات سمجھیں, وہ کہہ رہے ہیں کوکین یا نشہ کرا کے ان کا بیان لیا جا رہا ہے, اور یہ بیان جو جھوٹا ہے یہ سارے ان سے لیے جا رہے ہیں کہ سعد رفیق کے خلاف گواہی دو. وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ان کا موقف ہے. اظہر صاحب دیکھیں میری ایک بات سنیے گا, آج آپ کو بتا دوں, ڈاکٹر شازیہ قریشی سلمان کامران مجاہد صاحب کی بیوی ہیں, آج وہ حمزہ کی وکیل بن کے کیسے پیش ہو گئی. ذرا سمجھنا چاہیے نا, گاڈ فادر آف سیزیلین مافیا کے کانٹیکس میں یہ سارے کیا چاہ رہے ہیں. میں نے بڑے بڑے ہائی پروفائل کیس کیے نیب میں,
دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. یہ جو باتیں الزام لگا رہے ہیں, کن کے اوپر لگا رہے ہیں؟ ہمارے ان اداروں پہ جو میرٹ پہ کام کر رہے ہیں. یعنی میں نے بڑے بڑے کیس کراچی میں کیے ہیں, میں لاہور میں کیے ہیں, میں نے اسلام آباد میں کیے ہیں, میں نے بڑا ادب کے ساتھ. اب میں یعنی کیا لفظ آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ جو بات ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یعنی عجیب سی بات. کس بات نے کہا؟ کوکین, کیمرے. میں کئی دفعہ نیب کے لاہور کے آفس میں گیا ہوں, نمبر آف ٹائمز. میرے بڑے بڑے کلائنٹ ہیں, میں نام نہیں ڈسکلوز کرنا چاہ رہا. کیا اس طرح کے میرے تو کسی کلائنٹ نے آج تک نہیں کیا, بڑے بڑے کلائنٹ ہیں. وہ ٹھیک ہے, انویسٹیگیشن کا اپنا ایک سٹائل ہے, لیکن یہ الزام لگانا ثابت کر رہا ہے. اور میری ایک دوسری سی بتانا چلوں بات آپ کے سامنے. قیصر امین بٹ صاحب آئے, وہ جو وکیل صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں, جو ان کے آس پاس جو لوگ کھڑے تھے نا, وہ سارے ایوری بڈی نوز کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے. حمزہ شریف چلا رہے ہیں, خواجہ سعد رفیق یا کہیں جو کوئی بھی ہے, آ کے وہ کیا کہہ رہے ہیں, میں پلی بارگین کرنے کے لیے تیار ہوں. ایڈمیشن کر لیا انہوں نے, ابھی تو 15 دن کے لیے ریمانڈ پہ جائیں گے نا. سب سے کمزور آدمی ہیں, وہ سارا کچھ بتا دیں گے. آپ کو پتا تو چل گیا ندیم ضیاء کو انہوں نے بگایا. آج بھی ہمارے ہاں وہ ڈیٹا جو سارا ہے نا, کہیں نہ کہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کو نیب کے انویسٹیگیشن کے پروسیس میں کہیں نہ کہیں یہ پارٹ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے سچ ثابت آئے گا. میں وقت سے پہلے ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ آنے والے دور میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے, اکمپلش بنیں گے. سعد رفیق کے اگینسٹ بھی, شہباز شریف کے اگینسٹ بھی سارا کچھ بتائیں گے. اور ہر ایک کو پتا ہے کہ سحر ایسوسی ایٹ سے بسم اللہ انجینئرنگ, اگر آپ کو یاد ہوگا آشیانہ میں نام آیا تھا, وہ سارے لوگ کون چلاتے تھے؟ یہ ندیم ضیاء وغیرہ سارا وہی لوگ تھے, تو جنہوں کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ. وہ پہلے ایک اللہ رکھے محمد بھوٹے کے نام چیزیں قائم کی, زمینیں جیسے کی, جس طرح سڑکیں بنائی. یہ اتنے بڑے لارج سکیل کے اوپر میگا کرپشن آنے لگے. یہ تو بھی ابتدا ہوئی ہے. اس انویسٹیگیشن کو کنکلوژن کی طرف جانے دیجیے گا. یہ بات بڑی اہم ہے سب کے سر, یہ بڑی اہم بات ہے یہ. اور جو ریفرنسز کے حوالے سے کل بھی نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی, جہاں پہ بتایا تھا جی 440 ریفرنسز یا جتنے اریسٹ ہوئے اس سال میں, سب میں زیادہ ریکارڈ انہوں نے بنایا ہے. لیکن میں عارف صاحب قانونی لحاظ سے اگر آپ سے پوچھوں, کیونکہ یہ بڑا اہم ایک جو امپورٹنٹ بات ابھی میں نے اسد کھرل صاحب سے پوچھی کہ اس میں لکھا یہ ہے کہ 2 ڈائریکٹر جو ریمانڈ رپورٹ ہے اس وقت قیصر امین بٹ کی, تو وہاں جس طرح ذکر ہوا ہے 2 ڈائریکٹرز کا, اس کے ساتھ ذکر ہوا ہے ایسے لوگوں کا جو کہ جن کا نام نہیں نیب نے ظاہر کیا ہے, اور لکھا ہے they are also beneficial owners or other than these 2 directors of said company who have intensive financial interest in the said housing scheme. اب یہ جو ہے پھر یہ بھی بتایا گیا کہ accused disclosed that funds of Paragon City were diverted to the personal bank account of family members of accused Nadeem Zia. Record of such bank accounts is being collected for further investigation. تو سر یہ بے نامی دار ٹائپ کا کچھ معاملہ ہے عارف چودھری صاحب, یہ کیسے ثابت کیسے ہوگا یہ ٹریل؟ ندیم ضیاء چلے نام پتہ ہے, اور کون ہے اس پہ فائنانشل انٹرسٹ؟ نیب نے تو نام نہیں لکھا, ہم کیسے ازیوم کرے کون ہے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ ریمانڈ کا تو قیصر امین بٹ کا ہے, اس لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ باقی نام جو ہے وہ ڈسکلوز کرتے, اور وہ ان کی اپنی حکمت عملی ہے نیب کی. ایک بات آج آپ سے یعنی جو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ثابت ہو گیا کہ نیب اس معاملے میں جو انہوں نے گرفتار کیا تھا شہباز شریف صاحب کو, اور وہ کہا جا رہا تھا کہ جی آئے تو وہ صاف پانی کے اسکینڈل میں تھے, لیکن پکڑ لیا گیا انہیں آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں. تو نیب نے وضاحت یہ کی تھی کہ پرابلم یہ ہمیں آ رہا ہے کہ یہ جتنے گواہان ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے, ٹیمپر ود کی جا رہی ہے ایویڈنس, اور اتنے زیادہ مؤثر ہیں یہ ملزمان کہ کوئی شخص بھی جو ہے ان کی موجودگی میں گواہی سے گھبراتا ہے, اور گواہیوں کو وہ بالکل ایک طرف کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ پرابلم جو آ رہا ہے ان کے بااثر ہونے سے, اور پھر دوسرا بااثر وہ کس حد تک ہے کہ وہ گورنمنٹ یعنی ایم این اے بھی ہیں, دوسرے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں, وہ انہوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے نیب کو کہ انہیں پتہ ہے کہ نیب کے علاوہ ان کا کون ہے جو تفتیش کرے گا, تحقیق کرے گا اور تش تش بام کرے گا یہ سارے سکینڈل. تو پھر اس کا یہی نتیجہ ہے کہ اس کو آپ اس حد تک یعنی نیب کے خلاف گفتگو کریں, اور ایون وہ فورم استعمال کریں جو اس لحاظ سے بڑا
معتبر فورم ہے اور متبرک فورم ہے کہ جہاں یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ زیر تفتیش مقدمات جو ہے ان کے بارے میں خود ملزم جو ہے وہ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پروڈکشن آرڈر کی وجہ سے وہاں کھڑا ہو کر پوری دنیا کو بتائے اور اب نیب کے خلاف الزامات لگائے جس سے نیب کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ متاثر ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کم از کم یہ جو چیزیں سامنے لا رہے ہیں, لیکن اس معاملے میں حکومت وقت کو اور وہ لوگ جو اس پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور اداروں کو تنہا مت چھوڑیے. اداروں میں اتنی سخت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کے معاملے میں کتنا خوف زدہ کیا گیا لوگوں کو, جے آئی ٹی والوں کو. تو یہ لوگ آپ یہ بالکل بھول جائیے کہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں, بالکل خوف زدہ ہوتے ہیں, انہیں بچوں کا خوف بھی آتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے اور اس کے نتائج بھی آپ کو بعض سامنے آتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ بات صحیح ہے آپ کی. سر مجھے ایک بات بتائیے گا کہ ابھی ان کی جو مجاہد کامرانہ کیس تھا تو نیب نے کہا کہ اگر ان کو کوئی تکلیف تھی, کیمرے لگے تھے, تو وہ دوران تفتیش یا جب وہ نیب کے پاس تھے تو انہیں شکایت کرنی چاہیے تھی, ان کی اہلیہ کو کرنی چاہیے تھی. تو وہ بات ٹھیک ہے, نیب نے کہا, انہوں نے اس وقت نہیں کری. لیکن یہاں سعد رفیق صاحب سوال اٹھا رہے ہیں اپنی ٹویٹ میں. وہ کہتے ہیں کہ نیب عدالت سے درخواست کی ہے, قیصر امین بٹ کی اہلیہ نے میڈیکل بورڈ کے تشکیل کی. تو وہ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں تشکیل پا رہا ہے اس پتی میڈیکل بورڈ. تو سعد رفیق صاحب اٹھاتے ہیں سوال. تو سر یہ اگر انہوں نے دی درخواست اور نہیں اٹھاتا, پھر بعد میں بولتے ہیں یہ ان کو بہانہ مل جائے گا آگے, آپ نے میڈیکل بورڈ ہم نے تو کہا تھا بنانے کو, آپ نے نہیں بنایا. چودھری صاحب نہیں, میڈیکل بورڈ بنا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, چونکہ بنیادی طور پر وہ جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ثابت, کیونکہ وہ انہیں معلوم ہے کہ وہ نشہ استعمال کرتے ہیں, تو وہ اس حوالے سے چاہتے ہیں اپنا ڈیفنس کریٹ کرنے کے لیے. وہ بھی آفٹر آل انہوں نے بھی بہت اس معاملے میں بڑی کاریگری دکھانی ہے اور وہ کاریگری دکھا رہے ہیں. تو وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر یہ آ جائے گا پازیٹیو ٹیسٹ قیصر امین بٹ کا کہ یہ نشہ استعمال کر رہے ہیں, تو اس سے ان کی ایویڈنس جو ہے اس کی ایویڈنشری ویلیو ختم ہو جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ بنیادی طور پر جو شہادت ہے ان کی وہ علیحدہ طور پر بات ہے. اس کے لیے انہیں یعنی نہ تو یہ ہے کہ محض اس کے جو اعترافات ہیں وہ کافی ہوں گے سزا دلوانے کے لیے ملزموں کو, اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اگر آ کے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ جی وہ نشہ اسے پلا کے اس سے یہ اعترافات کرائے گئے ہیں, تو تب اس کی حیثیت جو ہے وہ اتنی متاثر ہو جائے گی. میں ایک بریک کی طرف پڑھوں گا, تو پھر آگے اسد خلیل صاحب اس پر عارف چودھری صاحب اور حضرت صدیق صاحب سے مزید گفتگو. پلی بارگین کی جو اس نے درخواست دی ہے وہ ہم نے حاصل کی ہے, دکھائیں گے آپ کو, اور قیصر امین بٹ نے جو پلی بارگین کی درخواست دائر کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیب پر الزامات لگ رہے ہیں کتنی حقیقت ہے ان کے اندر. ہوگا بے نقاب اس پروگرام میں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں آپ کے سامنے ہم اہم حقائق رکھ رہے ہیں. قیصر امین بٹ پیراگون سوسائٹی کے جو اس وقت گرفتار صوبہ سندھ سے ہوئے, نیب لاہور نے گرفتار کیا, کیا انکشافات ہوئے, کیا چیزیں سامنے آئی ہیں. ان کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ پلی بارگین, جس کو آسان الفاظ میں لوٹی ہوئی رقم کی واپسی آپ کہہ سکتے ہیں, اس کی ایک اپلیکیشن ان کی طرف سے سامنے آئی ہے. اس اپلیکیشن میں جو نکات ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں جی کہ I want to return I قیصر امین بٹ, اور یہ اپلیکیشن انہوں نے ڈی جی نیب لاہور کو لکھی ہے. اس میں کہتے ہیں I am قیصر امین بٹ want to return the assets and gains acquired by me by collecting the money against the promised plots in Paragon Housing Society to the extent of 89 complainants who have filed claims against the society with the Bureau, and hereby make a solemn promise to make good the claims of persons who shall file similar claims with the Bureau in the future. اب آگے ادھر جو ذکر ہے, انہوں نے باقاعدہ انسٹالمنٹ پلان بھی دیا ہے کہ قیصر امین بٹ کس طرح سے یہ 89 کمپلینٹس جن کی بات انہوں نے کی ہے ان کی رقم واپس کریں گے پیراگون کے حوالے سے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 34% 3 انسٹالمنٹس ہوں گی, 34% ڈاؤن پیمنٹ ہوگی آف دا لائبلٹی آن دا اپروول آف پلی بارگین, پھر 33% جو ہوگی پہلی قسط ہوگی 3 مہینے بعد آفٹر ڈاؤن پیمنٹ, اور پھر دوسری قسط 33% کی 3 مہینے بعد, ایک اور 3 مہینے یعنی 6 مہینے بعد,
پہلی انسٹالمنٹ کے, اور اس طرح سے وہ پوری کہتے ہیں جی کہ اماؤنٹ جو ہے وہ انڈر ٹیک کرتے ہیں کہ ہی ول پے دا ڈفرنس ان اماؤنٹ اف اینی وچ از انرتھ لیٹر آن ڈیو ٹو سم ٹیپوگرافیکل اور ارتھمیٹک مسٹیک. یہ ان کی جو پلی بارگین اپلیکیشن ہے. اسد کرل صاحب, یہ معاملہ, اب یہ ایک آدمی جب کہہ دے کہ میں نے اس وقت پیسے میں واپس کرنے کو تیار ہوں, یہ تو بڑا سگنیفیکنٹ معاملہ ہو جاتا ہے قابل. دیکھیں یہ تو سمجھتا ہوں پینٹ ہے, جو اصل میں یہ 89 جو کلیمٹس کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو قیصر امین بٹ صاحب ڈائریکٹر تھے, لیکن اب مسئلہ اصل اس میں معاملہ یہ ہے کہ کس طرح سرکاری ریسورسز کا استعمال کیا گیا, کس طرح ایز اے پبلک آفس ہولڈر جو ہے سعد رفیق صاحب جن کا نام آ رہا ہے پیچھے, یہ ندیم ضیاء صاحب جو ایس ڈی او تھے, اس کے بعد نوکری چھوڑ کے سعد رفیق صاحب کے ساتھ. ندیم ضیاء کدھر ہیں اس وقت؟ ندیم ضیاء صاحب کو بھگایا گیا کیونکہ ندیم ضیاء صاحب بھی وہی مورا ہے. ندیم ضیاء صاحب بسم اللہ انجینئرنگ یا پیراگون میں نہیں ہے. ندیم ضیاء آپ بی این پی کی ٹاور کی بات کرتے ہیں جو اسلام آباد کے والے سے ہے, جو بسم اللہ نیاگرا گروپ اور پیراگون جو ہے اس میں بھی ندیم ضیاء تھا, اور اس میں بھی سعد رفیق صاحب اور خواجہ آصف صاحب اور کشمالہ طارق صاحب کے صاحبہ کے پلان جو فلیٹ تھے وہاں پہ اپارٹمنٹ, تو وہاں پہ بھی سارا معاملہ, اور اس میں بھی بینک سے جس طرح پیسہ لوٹا گیا بینک آف پنجاب سے, یہ سارا معاملہ اس میں بھی انفلوئنس استعمال ہوا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں سعد رفیق صاحب کے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی. پہلی بات تو یہ ہے اس حکومت نے یہ کیس نہیں بنائے, یہ نون لیگ کی حکومت کے کیس چل رہے ہیں جو نیب لاہور کے اندر ہے, یہ ڈی جی نیب بھی اس وقت کا لگا ہوا ہے. دوسری بات, ندیم ضیاء صاحب اگر یہ ٹھیک ہیں, یہ فیئر ہیں, اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ندیم ضیاء صاحب کو یہ چھپایا کیوں ہوا ہے, قیصر امین بٹ صاحب کو انہوں نے کیوں چھپایا ہوا تھا؟ اب اگر سامنے آ گیا تو یہ کیوں تلملا رہے ہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا قوت خانے, کیسے قوت خانے ہیں؟ ابھی ہفتہ کو نواز شریف صاحب مریم صاحبہ علیحدگی میں ملاقات شہباز شریف صاحب سے کرتے رہے 2 گھنٹے, اس کے بعد حمزہ شہباز اور نصرت جو ہے اہلیہ شہباز شریف صاحب کی وہ ملاقات کرتے رہے, اور ہر ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ اور 3 دفعہ ڈنر, 3 مرتبہ جو ہے فیملی کے مختلف ڈنر چل رہے ہوتے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. یہ کیسا حکومت خانہ ہے؟ اور جو منظر کشی پیش کی جاتی ہے کہ وہاں پہ کوکین لگائی جا رہی ہے, وہاں پہ ممنوع ڈرگز دی جا رہی ہیں, بھائی وہ تو ان کو مدعا ان کے لیے ڈلنے کی وجہ سے پہلے بھی وہ قیصر امین بٹ کو نیب نے چھوڑ دیا تھا کہ یہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے, جس طرح ان کی حالت تھی. معاملہ یہ ہے کہ نیب کسی کو ممنوع ڈرگز نہیں دیتا, نیب کبھی کسی کے اوپر ٹارچر نہیں کرتا. شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ پروڈکشن روز آرڈر نکل رہے ہوتے ہیں, روز جا رہے ہوتے ہیں, لیکن جب نہیں جانا ہوتا وہاں پہ سارا مالٹون کے والے سے انہوں نے بہانہ کیا. معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ کون سا ٹارچر ہے؟ جو مجاہد کامران یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, مجاہد کامران نے جو یونیورسٹی کے اندر اندھیر نگری مچائی ہے, جو انہوں نے ابھی تو حضرت صدیق صاحب نے بھی یہ میرا خیال پٹیشن فائل کر دی ہے کہ جو اس نے جامعہ پنجاب کی جگہ دے دی بیچ میں سے کاٹ کے, وہاں پہ ایک بہت بڑا پلان تھا جو ان کا کمرشلائزیشن کر کے اور اس کو سارا اور ان ٹرین کے حوالے سے اور باقی پلازے اور وہاں پہ بڑا کچھ بننا تھا, یہ ساری جو سڑکیں بیچ میں سے نکالی گئی. بھئی جامعہ جو ہے ان کی جگہ زیادہ لینے کے بجائے وہ الٹا ان کو دے دی گئی. پھر 9 سال تک وہ راج کرتے رہے. اپنی اہلیہ جو ہے وہ شادیہ قریشی جن کا بھی نام لیا, جو حمزہ صاحب جو شہباز کی وکیل بن کے آ گئی ہیں سامنے, ان کو اللیگل پروفیسر ڈین اور لا کالج کی وہاں پہ ہیڈ بنایا, اور پھر جس طریقے سے وہاں پہ غیر قانونی بھرتیاں ہوئی, سنڈیکیٹ مکمل نہیں ہونے دیا, وہاں پہ جو فنڈز کے اندر جو غبن کیا گیا, اسکالرشپ کے اندر ان کو اتنی زیادہ ان کی عمر تھی اس کے باوجود ان کو بھیجا گیا, پک اینڈ چوز کی گئی, جونیئر جو ہے ان کو سینئر سیٹوں پہ لگایا گیا, اور وہ بائی ڈیزائن آ کے ایک ایجنڈے کے ذریعے ایک ادارے کو ملائن کر رہے ہیں اور ایسی جھوٹی داستانیں گھڑ رہے ہیں. کبھی وہ کہہ رہے ہیں جی لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوتا ہے, لوگ مارتے ہیں, عقوبت خانے ہیں, دن رات کا پتہ نہیں لگتا. بھئی میں بھی جاتا ہوں نیب میں, حضرت صدیق صاحب بھی جاتے ہیں وہاں نیب میں, تو ہم نے تو کوئی عقوبت خانہ نہیں دیکھا. عام حوالاتوں سے جو تھانے کی حوالاتیں ہیں, جیل کی بیرکیں ہیں, اس سے بہت اچھا انوائرمنٹ ہے وہاں پہ, اور کوئی ایسا بات نہیں ہے, کوئی عقوبت خانہ نہیں ہے, کوئی لائٹرینوں کے اوپر واش روموں کے اوپر کوئی جھوٹ ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا نیب کے حکام کو کہ باقاعدہ ایک سیل کی یہ ویڈیو جاری کرے تاکہ قوم کو پتہ چلے. جس طرح یہ مس لیڈ کر رہے ہیں کہ جی لیٹرینوں کے اندر کیمرے لگا دیے گئے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کمروں کے اندر ضرور لگائے. دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے, وہ اس لیے کہ بعض ملزم جو ہے وہ خودکشی کے لیے اٹیمپٹ کرتے ہیں, بلیڈ مار لیتے ہیں, ٹکر مارتے ہیں, اور جس طرح یہ سعد رفیق صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جی میڈیکل کرایا جائے, تو لوگ اس طرح کے ڈرامے بھی کرتے ہیں اندر, بہت سارے معاملات ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو کر رہے ہیں وہاں پہ, شہباز شریف صاحب نے تو ان کے ناک میں دم کیا ہوا ہے, وہ تو آگے آگے نیب اور پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں, اور کہانیاں داستانیں سوال وہ کچھ کرتے ہیں, وہ اپنی کارکردگی کی داستانیں سنانا شروع کر دیتے ہیں.
13 انکوائریاں نکل آئی ہیں شہباز شریف صاحب کے مختلف بیانات کی وجہ سے, نیب کو اور مختلف کھاتے جو نکل آئے. اچھا یہ پیٹیشن بھی ہم دکھا دیتے ہیں, خواجہ سعد رفیق کی پیٹیشن ہے, اور ہم نے کوشش کی جی ان کا موقف آپ کو جو ان کی ٹویٹ کی صورت میں آیا, کوشش یہ بھی کی تھی شو سے پہلے بھی کہ وہ بھی خود بھی آئے, لیکن صرف ایک میں بات بتا دوں کہ سعد رفیق صاحب نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے, اس کی کاپی میرے پاس ہے. اچھا اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے پاکستان کے ایفیڈیوٹ میں صرف بتایا کہ یہ میرے پاس چیز ہے. اس کے علاوہ نیب کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سعد رفیق صاحب بچ سکتے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف یہ چیزیں ہیں, اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ آذر صدیق صاحب یا عارف چودھری صاحب کہ اب جسٹیفائی ان کو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. جسٹیفائی کے علاوہ جو ڈی جی لاہور کے تبادلے کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے, یہ اپنی انویسٹیگیشن کے تبادلے کا, کہ یہاں سے ہٹا کے کہیں اور کر دی جائے, کیونکہ ڈی جی لاہور جو ہیں وہ ایک وینڈیٹا یا آپ کہیں جی پرسنل بائس رکھتے ہیں. اظہر صدیق صاحب آپ کو لگتا ہے یہ کتنا جائز مطالبہ ہے یہ؟ دیکھیں جی بات بڑی سمپل سی ہے, میرٹ اور میرٹ آپ کے سامنے اتنا بڑے بڑے کیسز, ان گاڈ فادر اور سیزیلین مافیا, وہ انسان بک نہیں سکا, وہ جھک نہیں سکا, ڈاکٹر سلیم شہزاد کو کوئی خرید نہیں سکا, اور باتیں کیا ہو رہی ہیں, کوئی کوکین کی باتیں کر رہا ہے, کوئی تشدد کی باتیں کر رہا ہے, کسی نے یہ الزام نہیں لگایا کہ پیسے مانگ لیے میرے سے, کوئی رشوت لے لی. یہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے اس آدمی کے لیے, اور آپ کے لیے بڑی زبردست بات ہے. میں نے باقاعدہ آج مجاہد کامران صاحب کے بارے میں ایک اور کمپلینٹ بھیجی ہے. 305 کنال اور ہے, شادی ہال کیا کیے انہوں نے, 4 دیواری جو بنائی وہ کروڑوں روپے کی بنا دی, کوئی ٹینڈر شینڈر نہیں دیا گیا. کلب بنا ہوا ہے, کلب میں کیا ہوتا رہا ایوری باڈی نوز وہاں پر. پھر جہاں پر ٹیچرز رکھے گئے وہ چھوڑ دیں, اور اس میں انوالومنٹ خواجہ سعد رفیق. دیکھیں نا مجاہد کامران آگے نام کن کا لے رہا ہے, بھائی میں نے وہ درخواست دی ہے کہ اس کے اندر خواجہ سعد رفیق, شہباز شریف, میں نے تحریری طور پر آج پھر میں نے بھجوائی ہے. نیب نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, میرٹ کے اوپر کرنی ہے, اور یہ ایویڈنس ان کا کام ہے پریکیور کرنا. ان کے لیے کوئی بھی جتنا مرضی طاقتور آدمی نہ ہو, انہوں نے سیکشن 18 کے تحت جو اختیارات دیے گئے ہیں اس کے مطابق, اگر کیسر امین بٹ صاحب گناہ گار نہیں تھے, انہیں وہاں سندھ میں جا کر چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ ندیم ضیاء کو کس طرح یہاں سے نکالا, اور اس وقت کے ایف آئی اے کے لوگوں نے ساتھ دیا, یہ سب ریکارڈ کی چیزیں ہیں. ہمیں سب کو اب مثال کے طور پر یعنی میں نے باقاعدہ آج ایک اور خط لکھا ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو, ڈونٹ گیو ہم پروڈکشن آرڈرز. آپ نے پہلا پروڈکشن آرڈر بھی غلط دیا ہے, رول 31 کے تحت وہاں پر آگے اداروں کو ملائن کر رہے ہیں. نیب کو کوشش کی ملائن کرنے کی, ڈیفامیشن کی, سیڈیشن کمٹ کی, اور باقاعدہ 208 کے تحت اس طرح نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے ایک آدمی کو اگر انویسٹیگیشن کے لے گئے 90 دن کا ٹائم ہے, وہ آپ پتہ نہیں تقریباً کو 15-16 دن تو اسمبلی کے چکر میں اسلام آباد میں رکھا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہیں, ان کے لیے بچنا بہت مشکل ہے, شکنجہ بہت ٹائٹ ہو چکا ہے. یہ انویسٹیگیشن لاجیکل اینڈ کی طرف جائیں. آپ دیکھیے گا شہباز شریف جو بڑی باتیں کرتا ہے نا, ان کی فیملی 1 روپے کی دہلی کی کرپشن نہیں کی, یا کھربوں روپے کی کرپشن ہے, اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کھربوں کی کرپشن ہے, اور یہ مافیا سارے ایکسپوز ہو کر رہ گئے. ہمیں نیب کو اور اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. ٹھیک ہے عارف چودھری صاحب, آپ کے لاسٹ کمنٹس, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا نیب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور کیا اس وقت آپ نے کہا جی حکومت کو اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, کیا عملی طور پہ حکمت عملی ہونی چاہیے حکومت کی؟ چودھری صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت اس حوالے سے بھی ہے کہ نیب کے اندر ایسے لوگ جو یعنی جو کمزور ہیں یا کسی نہ کسی انداز میں انٹیمیڈیٹ ہو سکتے ہیں یا انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں, انہیں نکالنے کی ضرورت ہے. نیب کو پورا اس میں آپ یعنی ری انفورس کریں اس ادارے کو. اچھا, سب سے امپورٹنٹ میرے خیال ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے سر, آپ کا شکریہ بہت بہت. عارف چودھری صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے. حضرت صدیق صاحب کا اور ہمارے ساتھ اسد اصغر موجود تھے, اور تینوں محترم شخصیات کا بہت شکریہ. اور بڑے اہم معاملات پر, انویسٹیگیشنز پر, قیصر امین بٹ کی گرفتاری پر اور اس سے منسلک اہم ترین انکشافات آج پروگرام میں رکھے. فیڈ بیک فیس بک, ای میل اور ٹویٹر دیکھتے رہے گا اب تک.